السلام علیکم. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامے کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے. کیا آپ میری فرینڈ بنیں گی؟ جہاں بھوک اور فاقوں سے مرنے والوں کے لیے دیگیں پکیں، جہاں گرمی اور لو سے جاں بحق ہونے والوں کی میتیں یخ بستہ مردہ خانوں میں ہوں، جہاں ہر قندیل بلوچ مجرم اور ہر مفتی عبدالقوی معصوم، جہاں برانڈڈ پوشاکوں اور مہنگے میک اپ والیوں کو ایدھی صاحب کی سادگی پسند، جہاں ظالموں اور غاصبوں کے آئیڈیل ایدھی صاحب، اور جہاں بھٹو بھی شہید اور بھٹو کو شہادت کے درجے پر فائز کرنے والا ضیاء الحق بھی شہید، وہاں شرم یا تبدیلی تبھی آئے گی کہ جب دیکھو دیکھو کون آیا کہنے پر شیر آیا یا شیر کا شکاری آیا کی بجائے لوگوں کو عقل آئے گی. میں جب دیکھوں کہ ایک طرف صرف ایک ریفرینڈم ہارنے پر وہ ڈیوڈ کیمرون استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے کہ جس کی وزارت عظمیٰ عوامی مینڈیٹ کے ابھی 4 سال باقی، جو وزیر اعظم ہو کر بھی گھر کی شفٹنگ کرتے ہوئے فریج کی ساری چیزیں، خاندان کے سارے جوتے، بچوں کے سب کپڑے اور کچن کی ہر چیز خود پیک کرے، جو 6 سال وزیر اعظم رہ کر بھی اتنا سفید پوش کہ اسے وزیر اعظم ہاؤس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے نکل کر اپنے دوست کے ہاں شفٹ ہونا پڑے، کیونکہ اس کا آبائی گھر اس لیے کرائے پر کہ یہ کرایہ جمع کر کے ڈیوڈ کیمرون کی بیوی ایک فیشن ہاؤس کھولنے کی خواہش مند. اور جب میں دیکھوں کہ ایک طرف ملکہ برطانیہ اپنی قومی ایئر لائن کی ایک معمول کی فلائٹ پر سفر کرے اور واشنگٹن میں کرائے کا گھر ڈھونڈتا امریکی صدر اوباما اب تک 9 گھر صرف اس لیے رد کر دے کہ وہ اتنا کرایہ افورڈ نہ کر سکے، تو پھر دوسری طرف یہ دیکھ کر سر شرم سے جھک جائے کہ پاکستان کے سارے اسپتالوں اور تمام ڈاکٹروں کو چھوڑ کر بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ 48 دن لندن میں گزارنے والے دھاندلی سے پینما لیکس تک میں نہ مانوں فیم میاں نواز شریف کے کھانے پینے، سٹاف کے خرچے، مہمان نوازی اور تیمارداری کے لیے آتے جاتے بیوروکریٹس اور وزراء کے سب اخراجات سرکار کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے نہ صرف ان کی لندن کی رہائش گاہ کو وزیر اعظم کا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا گیا، نہ صرف 2 درجن وی آئی پیز کے لیے 350 سیٹوں والا قومی ایئر لائن کا جہاز 6000 کلومیٹر دور منگوانے، جہاز کی سیٹیں نکال کر وزیر اعظم کے لیے بیڈ روم اور دفتر بنانے، اور پھر 6000 کلومیٹر واپسی کے اس شاہانہ سفر سمیت سب خرچہ حکومت کے ذمہ لگا، بلکہ لاہور ایئرپورٹ سے اپنے 5000 کنال والے گھر جاتے ہوئے میاں صاحب نے جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا اس کے پیٹرول کا بل بھی بھوکی ننگی قوم کے سر ہی چڑھا. مجھے شرم تب بھی آئی کہ جب چند دن پہلے ایک غیر ملکی خاتون صحافی اپنی زندگی کے فنی مومنٹس بتاتے بتاتے یہ بتانے لگی کہ میں پاکستان کے ایک بڑے کا انٹرویو کرنے گئی تو پہلے تو مصافحہ کرتے ہوئے ہی موصوف کافی دیر تک میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے دباتے رہے، پھر اپنی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے وہ بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ صوفے پر ہی بیٹھ گئے، اور پھر اس سے پہلے کہ میں بات شروع کرتی بڑے رومانٹک انداز میں وہ بول پڑے، آج جو پوچھو گی بتاؤں گا، آج کی شام تمہارے نام.
پھر جب میں تمام سوال پوچھ چکی تو وہ بچوں جیسے ضدی لہجے میں بولے، نہیں ابھی اور سوال پوچھو۔ جب چند مزید سوال کر کے میرے پاس مزید پوچھنے کے لیے کچھ نہ رہا تو ایک ٹھرکی مسکراہٹ پھینک کر میری طرف جھکتے ہوئے بڑی آہستگی سے انہوں نے پوچھ لیا، آپ کا کوئی فرینڈ ہے؟ اس غیر متوقع سوال پر میں حیران و پریشان ہو کر بولی، جی بہت سارے فرینڈز ہیں۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر آہستہ سے کہا، میں خاص والے فرینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، خاص والا فرینڈ؟ اچھا آپ بوائے فرینڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کے بعد میں بولی، بوائے فرینڈ تھا مگر اب میرا اس سے بریک اپ ہو چکا۔ یہ سنتے ہی ان کا چہرہ کھل اٹھا، کہنے لگے، بریک اپ ہو گیا؟ گڈ، ویری گڈ۔ پھر ہڑبڑا کر کہا، میرا مطلب سیڈ، ویری سیڈ۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب ان کو غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ صوفے پر اپنی طرف کھسکتے دیکھ کر میں نے باہر بیٹھے اپنے کیمرہ مین کو آواز دی تو وہ افراتفری میں سیدھے بیٹھ کر بولے، ویسے آپ کو کیسا بوائے فرینڈ پسند ہے؟ اب مجھے شدید غصہ آ رہا تھا مگر میں نے لہجے کو حتی الامکان خوشگوار رکھتے ہوئے کہا، میرا بوائے فرینڈ جوان، لمبا، سمارٹ اور ہینڈسم ہونا چاہیے۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولے، گو کہ آپ کو جوان، سمارٹ، لمبا اور ہینڈسم بوائے فرینڈ چاہیے، اور گو کہ میں بوڑھا، موٹا اور چھوٹے قد کا، مگر میں پھر بھی آپ سے فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری فرینڈ بنے گی؟ یہ سن کر میں ایک مصنوعی قہقہہ مار کر اٹھی اور انہیں خدا حافظ کہہ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، اور دروازے تک پہنچتے پہنچتے میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے سیدھا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ مجھے یہ سن کر ہی شرم آئے کہ مضبوط افغانستان، مستحکم پاکستان کی ضمانت۔ قوم کو یہ سبق رٹاتے سب استادوں سے پوچھنا یہی کہ وہ کس افغانستان کی بات کر رہے، وہ افغانستان جو موساد، را اور CIA سے لبالب بھرا ہوا، یا وہ افغانستان کہ جہاں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پاکستان اور پاکستانیوں سے نفرت کی جائے، وہ افغانستان کہ جس کے لوگ ایسے بے دید کہ 35 لاکھ افغانیوں کا بوجھ اٹھانے اور 10 لاکھ افغانیوں کو نوکریاں دینے والے پاکستان سے افغان آرمی کی وردی پہن کر سینکڑوں وہ افغانی بھی لڑائیاں لڑیں کہ جن کے اپنے بیوی بچے پاکستان میں، اور جو خود بھی چھٹیاں گزارنے پاکستان آئیں، یا پھر وہ افغانستان کہ جس کے حکمران ایسے پاکستان مخالف کہ ابھی چند ہفتے پہلے تاشقند میں شنگھائی سربراہ کانفرنس کے دوران افغان صدر پہلے تو پاکستانی سربراہ سے ملنے سے ہی انکار کر دیں، جب انہیں بتایا جائے کہ یہ ملاقات پہلے سے طے اور یوں میٹنگ منسوخ کرنا سفارتی آداب کے خلاف، تو اشرف غنی بولے، پاکستانی سربراہ کو میرے پاس لے آئیں، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ جواب سن کر کانفرنس کے میزبانوں نے سمجھایا کہ حضور، ایک تو میٹنگ کی جگہ پاک افغان حکومتوں کی مرضی سے طے ہوئی تھی، اور دوسرا اس وقت میٹنگ کی کوریج کے لیے بین الاقوامی میڈیا بھی پہنچ چکا۔ خیر، کافی منتوں سماجتوں کے بعد افغان صدر آئے، پاکستانی سربراہ سے ہاتھ ملایا اور اپنے لکھے 7 نکات پڑھ کر چلتے بنے، جبکہ ہمارا بڑا بیٹھا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ اب ہمارے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ مضبوط افغانستان اور مستحکم پاکستان کے چکر میں ہم ایسے لیٹ چکے کہ جس کا جب جی چاہے
जूते मारकर चलता बने। मुझे शर्म तब भी आई कि जब बार बार ये बताया और समझाया जाए कि बेहतरीन मार्शल लॉ से लूली लंगड़ी जमहूरियत बेहतर। उन सब हजरात से कहना सिर्फ यही कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वो किसी लूली लंगड़ी खातून से शादी कर लें या घर के काम काज के लिए कोई लूली लंगड़ी नौकरानी रख लें। मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर जब कोई अपना घर किसी लूली लंगड़ी के हवाले नहीं करना चाहता तो 20 करोड़ अफराद लूली लंगड़ी जमहूरियत के हवाले करने की क्या मंतक। मगर मुझे मालूम कि वहां ये सब समझाने का कोई फायदा नहीं कि जहां भूख और फाकों से मरने वालों के लिए देगे पकें, जहां गर्मी और लू से जाँ बहक होने वालों की मैयतें यख बस्ता मुर्दा खानों में हों, जहां हर कंदील बलोच मुजरिम और हर मुफ्ती अब्दुल कवी मासूम, जहां ब्रांडेड पोशाकों और महंगे मेकअप वालियों को ईदी साहब की सादगी पसंद, जहां जालिमों और गासिबों के आइडियल ईदी साहब, और जहां भुट्टो भी शहीद और भुट्टो को शहादत के दर्जे पर फाइज करने वाला ज़ियाउल हक भी शहीद। वहां शर्म या तब्दीली तभी आएगी कि जब देखो देखो कौन आया कहने पर शेर आया या शेर का शिकारी आया की बजाय लोगों को अकल आएगी।